سب، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم بیبیلون کے شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ آج کے دور پہ عراق میں آتا ہے۔ ان کے والد کا نام حاضر تھا۔ وہ مٹی کے بت بنایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم چھوٹے تھے تو وہ مٹی کے بتوں سے کھیلتے تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ سب لوگ اس کے سامنے سجدہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کے والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان کا دل بہت خفا ہوا، تو وہ دور پہاڑ پہ گئے اور وہاں پہ بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے ایک چمکتا ہوا تارا دیکھا۔ وہ سمجھے وہ خدا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے چاند دیکھا، وہ سمجھے وہ خدا ہے، لیکن رات ختم ہونے کے بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، وہ سمجھے وہ خدا ہے، لیکن ان کا دل پھر بھی نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، وہ سب چیزوں کے مالک اور خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنایا، پہاڑ بنایا، آسمان بنایا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ پھر جب حضرت ابراہیم اپنے گھر گئے، ان نے سب لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن کوئی بھی سارے لوگ ان کی بات میں نہیں یقین کیا۔ پھر ان نے ایک دن دیکھا کہ سارے بت پرست پانی کے ساتھ جمع ہوئے پڑے ہیں، تو وہ ان کی عبادت گاہ میں گئے اور کلہاڑی سے سارے بت توڑ دیے، لیکن ایک بڑا بت تھا تو حضرت ابراہیم نے اس کے گلے میں کلہاڑی رکھ دی۔ جب سارے لوگ عبادت گاہ میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پتہ کروایا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک لڑکا ابراہیم نے یہ سارے بت توڑے۔ تو جب انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان کے گلے میں کلہاڑی ہے، تم انہوں سے پوچھو۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے اور یہ اپنے ساتھ یوں کر بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتے تو تم لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک اور خالق ہے۔ تو سب لوگوں کو اور زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ پھر انہوں نے تمام شہر کی لکڑیوں کو جمع کیا اور آگ لگائی۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے باندھا اور آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ میں حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کو جو رسی پہنائی گئی تھی وہ جل گئی۔ جب تھوڑی سی دیر بعد آگ بجھی تو لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ سب حیران ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کیا۔ بادشاہ نمرود کو یہ بات پتہ چلی تو ان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے محل میں گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو ہمارے خدا ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، جب چاہے وہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے، جب چاہے وہ کسی کی جان لے سکتا ہے، ہمیں اسی کے پاس واپس ہی لوٹ کے جانا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی کو بولا کہ دوسرے سپاہی کو مار دو۔ تو ایک سپاہی نے اپنی تلوار سے دوسرے سپاہی کو مار دیا۔ تو پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم نے دیکھا میں نے کیسے اس کی جان اپنے حکم سے اس کی جان لے لی۔ پھر بادشاہ نے پھر اپنے دوسرے سپاہی کو بولا کہ اس کو مار دو، لیکن بادشاہ نے پھر بولا رک جاؤ۔ پھر
بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بولا، دیکھا میں نے اس کی کیسے جان بچا لی، اپنے حکم سے اس کی جان کیسے بچا لی۔ پھر حضرت ابراہیم نے بولا، تم بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو، ہر انسان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی سب چیزیں کو مالک اور خالق ہے۔ بادشاہ نے بات سنی تو انہیں حضرت ابراہیم کو کہا، شہر چھوڑنے کو کہا۔ پھر وہ اپنے والد کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بت پرستی چھوڑو، اللہ پر ایمان لاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ کوئی بھی لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لا رہے تھے اور حضرت ابراہیم کی بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے، سوائے ایک لڑکی اور ایک مرد کے۔ لڑکی کا نام حضرت سارہ اور مرد کا نام حضرت لوط، جو کہ بعد میں پیغمبر بنے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے شادی کی اور یہ شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو بہنوں بھائیوں، یہ تھا ہمارا پارٹ 1۔ اسی ویڈیو کو ہم پارٹ 2 میں کنٹینیو کریں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔